أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا جسے پروردگار متعال نے آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا عنوان دیا۔ عزیزان گرامی، عبادت الہی اور قرب الہی کی بہترین فرصتیں تیزی سے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ابھی ماہ رجب شروع ہوا تھا اور اب تقریباً ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ پروردگار متعال کا یہ کرم ہوا ہمارے حق میں، یہ توفیق سے اس نے ہمیں نوازا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی دو دعاؤں کے شرح اور ترجمے کو دیکھ سکیں، اس میں توجہ اور تدبر کر سکیں اور اس کے فہم کی کوشش کریں۔ دعائے خواب الوافدون علی غیرک ہم نے ساتھ میں مل کر مطالعہ کی، اور دعائے یا من ارجو لکل خیر ساتھ میں مل کے ڈسکس کی، اور اب انشاءاللہ اس تیسری دعا کے متن میں اور مفاہیم میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ دعا بھی آپ میں سے اکثر واقف ہیں کہ جس کا پہلا جملہ ہے یا من یملک حوائج السائلین۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملے ہوئے یہ تحفے، یہ دعائیں، یہ کلمات وہ ہے کہ جب ہم ان کے ذریعے پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کرتے ہیں تو ایک خاص لذت محسوس ہوتی ہے۔ شاید اگر ہم ویسے کبھی سجدے میں چلے جائیں اور پروردگار متعال سے گفتگو کرنا چاہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ویسے ہی کبھی گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ایک دو جملات انسان کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب ان دعاؤں کا، ان الفاظ کا سہارا لیتا ہے، ان تحفوں کا سہارا لیتا ہے تو اسے اتنی لذت اور شیرینی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ تھکن محسوس نہیں کرتا۔ جی عزیزان گرامی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام انہی الفاظ کو ادا کر رہے ہیں جن الفاظ کو ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرنا تھا، اور ہمارے زندگی میں نورانیت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کاروان قرآن میں بھی ہمارا ہدف یہی ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ ہدف سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ دنیا کے شور و ولولے میں ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس ماحول میں ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ کہ وقتاً فوقتاً اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اگر آپ اسکول میں، یونیورسٹی میں، فیکٹری میں، آفس میں، سفر میں، بس میں، جہاں پر بھی ہے، اگر آپ نے ہیڈ فون اپنے کان میں لگایا اور ان آڈیوز کو سننا شروع کیا تو 10-15 منٹ اگر آپ نے ٹائم نکالا تو آپ اس غفلت سے باہر آ جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی نورانی کلام آپ کے دل پر اثر کریں۔ آپ سوچیں کہ طولانی مدت میں اس کا اثر ہمارے دل پر، ہماری زندگیوں پر کتنا زیادہ ہوگا۔ کیا آپ آسانی سے اس عظیم فرصت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ تو آئیے عزیزان گرامی، دعائے یا من یملک حوائج السائلین کے متعلق کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو حمزہ اسماعیلی جو کہ چوتھے امام علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رجب کے شروع کے دنوں میں نے دیکھا کہ امام حجر اسماعیل میں خانہ کعبہ کے سامنے تشریف فرماتے کہ وہ میزاب جو ہے اس کے سامنے تشریف فرماتے۔ یہ میزاب کے سامنے ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ائمہ علیہ السلام کو یہ جگہ بہت پسند تھی، اور اکثر یہاں پر بیٹھ کے پروردگار متعال سے گفتگو فرماتے تھے۔ تو ابو حمزہ اسماعیلی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام وہاں پر پروردگار متعال سے گفتگو اور راز و نیاز میں مصروف ہیں، تو میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ کیا پروردگار متعال سے طلب کر رہے ہیں۔ تو جب میں نزدیک گیا تو میں نے یہ دعا ان کی دہان مبارک سے سنی، اور وہ فرما رہے تھے یوم یملک حوائج السائلین۔ عزیزان گرامی، اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ یا من، اے وہ کہ جو یملکو، جو مالک ہے، حوائج السائلین، گداؤں اور فقیروں اور سائلوں کے حاجتوں کا مالک ہے۔ یعنی اس کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہاں پر مجاز استعمال ہو رہا ہے، یعنی سوالوں کا مالک پروردگار متعال تو نہیں ہو سکتا، حاجتوں کا مالک تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو حاجت میں طلب کیا جا رہا ہے تو پروردگار متعال ان چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ مجاز استعمال ہوا ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے وہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جسے
سوالی طلب کرتے ہیں۔ ایک اور جہت سے بھی شاید اس کا ترجمہ دیکھا جا سکے کہ اے وہ کہ جو اون کرتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے سوال کرنے والوں کی حاجتوں کا، سوالوں کا۔ یعنی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی دنیا میں کوئی فلاحی ادارہ ہو، جو بھی ہو، اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلٹرز ہوں اور ان فلٹر کے بعد جو بھی اس در تک پہنچے تو اسے کچھ نہ کچھ عطا ہو۔ لیکن یہ وہ در ہے کہ جہاں پر سوالی کے سوال کو اون کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت پروردگار متعال اپنے ذمہ داری میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا سوال جو ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ یا من یملک حوائج السائلین۔ اور اس کے مطابق ہمیں قرآن مجید میں آیت بھی نظر آتی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب عزیزان گرامی، استجابت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پروردگار متعال جس چیز کو ہم طلب کر رہے ہیں اس سے بہتر چیز ہمیں دے۔ دیکھیں، جب میں میڈیکل پریکٹس کرتا تھا تو کئی دفعہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے تھے تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ جو ڈاکٹر ہے جو ان کو ٹریٹ کر رہا ہے اس کے ذہن میں کیا صلاح ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ صحیح ٹریٹمنٹ ہے جو پیشنٹ کو دی جانی چاہیے، بلکہ وہ اپنے مشورے ڈاکٹر کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فلاں ٹیکہ لگا دو، وہ کہتے تھے فلاں دوائی دے دو، بس لکھ کے ہمیں دے دو، ہم خود ہی جا کے اس کو لگوا لیں گے، اس کو کھا لیں گے۔ جب ڈاکٹر ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہتر آپشن ہے، اگر آپ کو درد اور مرض اپنی ٹھیک کرنی ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر آپشن موجود ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات جاتی ہی نہیں تھی۔ وہ یہی طلب کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں انجیکشن دے دو، ہمیں دوائی دے دو، ہم جو چاہ رہے ہیں ہمیں وہ دو، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا علاج اور ہمارا فائدہ اسی میں ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم بھی پروردگار متعال کے دربار میں کبھی کبھار یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری مصلحت میں کیا ہے، مگر تم مجھ سے اپنی مصلحت طلب نہیں کر رہے، تو مجھے وہ بہتر چیز تمہیں دینے دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو وہی کہ وہ چاہیے، اور ہم اسی کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہزاروں دوسری نعمتیں جو ہمیں پروردگار متعال عنایت فرما دیتا ہے اس سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار متعال کی استجابت اور عنایت کے کئی مختلف انداز ہے۔ کبھی کبھار وہی ملتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور کبھی کبھار اس سے کئی گنا بہتر ملتا ہے، کبھی کبھار اسی وقت مل جاتا ہے اور کبھی کچھ دیر بعد ملتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر دعا یا من ارجو لکل خیر کے شروع کے دروس میں کافی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری استجابت کروں گا۔ اور پھر دیکھیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، بہت جلدی وہ ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ پر بھی رحم نہیں کرنا چاہتے اور اپنے آپ کے لیے بھی نہیں مانگتے پروردگار متعال سے گفتگو نہیں کرتے، رابطہ نہیں جوڑتے، تو کم سے کم جہنم کے ڈر سے ہی پروردگار متعال سے کچھ طلب کر لیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگیوں میں اس بات کی جگہ خالی ہے کہ ہم پروردگار متعال سے گفتگو کریں۔ حکم ہے صریحاً قرآن مجید میں، اور اس کے بعد پروردگار متعال نے تمام اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں تھریٹ بھی کیا ہے اور کہا ہے، وارننگ دی ہے کہ اگر تم مجھ سے رابطہ برقرار نہیں کرو گے، اگر تم مجھے نہیں پکارو گے، اگر تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، مجھ سے گفتگو نہیں کرو گے، تو بس یاد رکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کی وجہ سے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے رب سے، کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ وہ ہر اس چیز کا مالک ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور تم ایک مکمل بندے ہو اس کے سامنے، کوئی چیز تمہاری نہیں، کوئی طاقت تمہاری نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس چیز کا احساس کرو اور پھر پروردگار متعال سے گفتگو نہ کرو؟ یہ تو تکبر کی نشانی ہے۔ بس ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پھر جہنم میں خفت اور خواری کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس میسج یہ عزیزان گرامی کہ مانگنا ہے، جس طرح بھی ہو سکے پروردگار متعال سے طلب کرنا ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے انداز میں طلب کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا من یملک حوائج السائلین، اور پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، اے وہ کہ جو
خاموش لوگوں کے ضمیروں سے آگاہ ہے وہ کہ جو جانتا ہے کہ وہ جو تیرا بندہ چپ ہے، جو کچھ نہیں کہہ سکتا، یا جس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ تیرے سامنے کیا کہے اور کیا نہ کہے، تو اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، ان سب چیزوں سے آگاہ ہے۔ اس تیرے بندے کے ضمیر میں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس دعا کے جملے کے مطابق بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے، سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی خوبصورت آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ان سب سے واقف ہیں۔ ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور جان لو کہ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پروردگار متعال کی قربت کا احساس کریں۔ پروردگار متعال اپنے تمام انبیاء، اہل بیت علیہم السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف اسی لیے بھیجا تاکہ وہ باب اللہ بنے، یعنی ہم ان کے ذریعے پروردگار متعال سے اپنا رابطہ قائم کریں، اس کی معرفت کو حاصل کریں، اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ لیکن شیطان تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ اس راستے پر کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بہکانے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ان دعاؤں کی مدد سے ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔